بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران پر شدید فضائی حملے، تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر بڑے دھماکے۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے 8ویں دن ایران کے دارالحکومت تہران میں واقع مہر آباد ایئرپورٹ پر شدید بمباری کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ شاہدین کے مطابق رات کے وقت زوردار دھماکوں کے بعد آسمان پر آگ کے بڑے شعلے اور دھوئیں کے بادل نظر آئے۔ امریکی ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں ایران کے 40 سے زائد طیارے تباہ کر دیے گئے ہیں، تاہم اس دعوے کی آزادانہ تصدیق ابھی ممکن نہیں۔ فضائی حملوں کے باعث ایئرپورٹ کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی شدید نقصان کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ مقامی لوگوں کے مطابق کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا اور شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ جنگی حالات کی وجہ سے تہران میں معمولات زندگی بھی شدید متاثر ہو گئے ہیں۔ سڑکوں پر ٹریفک کم ہو گئی ہے اور لوگ گھروں تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ ماہرین کے مطابق اگر یہی صورتحال جاری رہی تو آنے والے دنوں میں تباہی مزید بڑھ سکتی ہے۔ ایران، عراق اور دبئی کے ایئرپورٹس بھی نشانے پر۔ خطے میں فضائی آپریشن متاثر۔ جنگ کے دوران خطے کے کئی اہم ایئرپورٹس کو بھی نشانہ بنانے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ تہران کے بعد عراق اور دبئی کے قریب بھی دھماکوں اور دھوئیں کے بادل دیکھے جانے کی اطلاعات ملی ہیں۔ ذرائع کے مطابق بغداد کے قریب کیمپ وکٹوریہ نامی امریکی فوجی اڈے کے اطراف بھی آگ کے شعلے بلند ہوتے دیکھے گئے۔ اسی دوران دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب بھی ایک مشتبہ دھماکے یا ڈرون گرنے کی خبر سامنے آئی ہے۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حفاظتی وجوہات کی بنا پر دبئی ایئرپورٹ کے کچھ آپریشن عارضی طور پر روک دیے گئے ہیں۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث کئی پروازیں پہلے ہی منسوخ یا تبدیل کی جا چکی ہیں۔ فضائی کمپنیوں نے بھی اپنے روٹس تبدیل کرنے شروع کر دیے ہیں۔ ایران میں جانی نقصان میں بڑا اضافہ۔ ایران میں جاری فضائی حملوں کے باعث جانی نقصان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق اب تک 1300 سے زائد افراد شہید ہو چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد عام شہریوں کی ہے۔ شہید ہونے والوں میں تقریباً 200 خواتین بھی شامل بتائی جا رہی ہیں۔ اطلاعات کے مطابق طبی عملے کے کئی ارکان بھی حملوں کی زد میں آ کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جنگی قوانین کے مطابق عام طور پر ہسپتالوں اور طبی عملے کو نشانہ نہیں بنایا جاتا، تاہم موجودہ جنگ میں کئی طبی مراکز کو بھی نقصان پہنچانے کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ شہری آبادی پر حملوں کے باعث عوام شدید ذہنی دباؤ اور خوف کا شکار ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگ طول پکڑنے کی صورت میں انسانی بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے۔ ایران کا اعلان، اگلے مرحلے میں مزید طاقتور میزائل استعمال کیے جائیں گے۔ ایران نے خبردار کیا ہے کہ جنگ کے اگلے مرحلے میں وہ زیادہ جدید اور طاقتور میزائل استعمال کر سکتے ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق ابتدائی مرحلے میں کم فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار استعمال کیے گئے تھے۔ اب ایران کا کہنا ہے کہ وہ اگلے مرحلے میں زیادہ جدید میزائلوں کے ساتھ حملے کرے گا۔ دوسری جانب امریکہ اور اسرائیل بھی اپنے فوجی آپریشن جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکی فوجی کمان کے مطابق ایران کے ہزاروں فوجی اور بحری اہداف کو نشانہ بنایا جا چکا ہے۔ امریکہ نے دفاعی کمپنیوں کو ہتھیاروں کی پیداوار کئی گنا بڑھانے کی ہدایات بھی کر دی ہیں۔ اسی دوران اسرائیل کو اربوں ڈالر کے جدید ہتھیار فراہم کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس سے جنگ مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ ایران کے جدید میزائلوں کا خطرہ، اسرائیل میں تباہی کے مناظر سامنے آ گئے۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے دوران اسرائیل میں بھی شدید حملوں اور تباہی کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے ابتدائی مرحلے میں استعمال ہونے والے پرانے ڈرونز اور کم طاقت والے میزائل تقریباً ختم کر دیے ہیں۔ اب اطلاعات ہیں کہ ایران جدید اور زیادہ طاقتور میزائلوں کے استعمال کی تیاری کر رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ جدید میزائل ایک ہی حملے میں بڑے علاقے کو شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اسرائیلی شہروں میں سائرن بجنے اور لوگوں کے بنکرز میں پناہ لینے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ جنگ کے پھیلاؤ کے باعث پورے خطے میں خوف اور غیر یقینی کی صورتحال بڑھ گئی ہے۔ عالمی مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر جدید ہتھیار استعمال ہوئے تو جنگ مزید خطرناک مرحلے میں داخل ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے عالمی برادری بھی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔
ایرانی صدر کا اہم پیغام عرب ممالک سے معذرت اور امریکہ کو خبردار۔ ایران کے صدر نے ہنگامی پیغام جاری کرتے ہوئے عرب اور پڑوسی ممالک سے معذرت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بعض ممالک پر حملے ایران کی مجبوری تھے کیونکہ امریکہ انہی علاقوں سے ایران پر حملے کر رہا ہے۔ ایرانی صدر کے مطابق اگر کسی ملک کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہ کی جائے تو ایران بھی حملہ نہیں کرے گا۔ ایران نے واضح کر دیا ہے کہ ایران کسی بھی ملک کے ساتھ بلا وجہ محاذ آرائی نہیں چاہتا۔ اس بیان کے بعد خطے میں سفارتی سرگرمیاں بھی تیز ہو گئی ہیں۔ عالمی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کا یہ پیغام کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش بھی ہو سکتا ہے، تاہم میدان جنگ میں صورتحال ابھی بھی انتہائی کشیدہ ہے، اس لیے آئندہ چند دن خطے کے لیے بہت اہم سمجھے جا رہے ہیں۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہنگامی صورتحال، تمام پروازیں عارضی طور پر معطل۔ متحدہ عرب امارات کے اہم ترین ہوائی اڈے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اچانک ہنگامی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اطلاعات کے مطابق ایئرپورٹ کے قریب دھماکے یا میزائل کے ملبے گرنے کی خبر سامنے آئی۔ کچھ ذرائع نے ڈرون گرنے کا دعویٰ کیا، تاہم اس کی باضابطہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ حکام نے احتیاطی تدابیر کے طور پر ایئرپورٹ کی تمام پروازیں عارضی طور پر معطل کر دی ہیں۔ ایئرپورٹ انتظامیہ کے مطابق کوئی بڑا جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم سیکیورٹی خدشات کے باعث مسافروں کو ایئرپورٹ آنے سے روک دیا گیا۔ چند روز قبل ہی خلیجی ممالک میں پروازیں بحال ہونا شروع ہوئی تھیں۔ اب نئی صورتحال نے دوبارہ فضائی سفر کو متاثر کر دیا ہے۔ عالمی تیل مارکیٹ میں ہلچل، جنگ کے باعث قیمتیں مزید بڑھنے کا خدشہ۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ کے اثرات عالمی توانائی مارکیٹ پر بھی نمایاں ہو رہے ہیں۔ خام تیل کی قیمت تقریباً $95 فی بیرل تک پہنچ چکی ہے اور مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آبِ ہرمز کی سپلائی متاثر ہوئی تو قیمتیں بہت زیادہ بڑھ سکتی ہیں۔ دنیا کی بڑی معیشتیں اسی راستے سے بڑی مقدار میں تیل حاصل کرتی ہیں۔ چین، جاپان، جنوبی کوریا اور بھارت کی بڑی تیل سپلائی اسی علاقے سے گزرتی ہیں۔ اسی وجہ سے عالمی سپلائی چین بھی بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سمیت کئی ممالک میں پہلے ہی پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے۔ معاشی ماہرین کے مطابق جنگ طول پکڑنے کی صورت میں مہنگائی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ مشرق وسطی کی جنگ میں بڑی تبدیلی، امریکہ کے اثر و رسوخ کو بڑا چیلنج۔ مشرق وسطی میں جاری جنگ نے خطے کی سیاسی اور عسکری صورتحال کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس جنگ کے بعد امریکہ کا روایتی اثر و رسوخ کمزور پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ خلیجی ممالک جو ماضی میں مکمل طور پر امریکہ کے اتحادی سمجھے جاتے تھے، اب نئی حکمت عملی پر غور کر رہے ہیں۔ کئی رپورٹس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض عرب ممالک امریکہ میں اپنی بڑی سرمایہ کاری کم کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ جنگ کے باعث خطے میں طاقت کا توازن تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے۔ اسی صورتحال میں پاکستان اور چین کے کردار پر بھی توجہ بڑھ گئی ہے۔ عالمی مبصرین کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں خطے کی نئی سفارتی صف بندی سامنے آ سکتی ہے۔ یہ پیش رفت مشرق وسطی کی سیاست کے لیے ایک اہم موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ روس کی ایران کو ممکنہ خفیہ مدد، امریکہ میں تشویش بڑھ گئی۔ مختلف عالمی میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ روس ایران کو خفیہ معلومات فراہم کر رہا ہے۔ ان اطلاعات کے مطابق ایران کو امریکی فوجی نقل و حرکت اور مقامات کے بارے میں معلومات دی جا رہی ہیں۔ اس معاملے پر جب امریکی قیادت سے سوال کیا گیا تو واضح جواب دینے سے گریز کیا گیا۔ امریکی حکام نے صرف یہ کہا کہ انہیں خطے میں ہونے والی تمام سرگرمیوں کا علم ہے۔ دوسری جانب بعض رپورٹس کے مطابق جنگ سے پہلے روس، چین اور بیلاروس سے کئی کارگو طیارے ایران پہنچے تھے۔ ان خبروں کے بعد عالمی سطح پر جنگ کا دائرہ وسیع ہونے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اگر بڑی طاقتیں براہ راست شامل ہو جاتی ہیں تو صورتحال مزید پیچیدہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے عالمی برادری اس معاملے کو انتہائی حساس قرار دے رہی ہے۔ خلیجی ممالک پر ڈرون حملے، اہم تیل تنصیبات بھی نشانے پر۔ مشرق وسطی میں کشیدگی بڑھنے کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک میں سیکیورٹی خدشات بھی بڑھ گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق سعودی عرب کے ایک بڑے آئل فیلڈ کو ڈرون حملوں سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ سعودی حکام نے دعویٰ کیا کہ کئی ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیل تنصیبات پر حملے عالمی توانائی سپلائی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے خلیجی ممالک نے اپنی فضائی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کرنا شروع کر دیا۔
پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اہم دفاعی مشاورت۔ حالیہ کشیدہ صورتحال کے دوران پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اہم دفاعی رابطے بھی سامنے آئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق پاکستانی عسکری قیادت نے سعودی حکام سے اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر گفتگو کی گئی۔ دونوں ممالک کے درمیان پہلے سے موجود دفاعی معاہدوں کے تناظر میں مختلف اقدامات زیر غور آئے۔ اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ جنگ کو مزید پھیلنے سے روکا جائے۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور استحکام کی حمایت کی ہے۔ اس پالیسی کے تحت پاکستان محتاط سفارتی حکمت عملی اختیار کیے ہوئے ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ رابطے خطے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے اہم ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔